فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان سے ایک سبق جو کہ غزل ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ اس غزل کا مطلع ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ غالب کی غزل ہے جو NCERT کی کتاب جان پہچان 10ویں جماعت کے لیے اس میں شامل ہے۔ یہ اس سبق کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس غزل کو مکمل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ یہ دیکھیے غزل ایسے شروع ہوتی ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ پوری مکمل غزل تھی جو کتاب میں شامل ہے، اور یہ مرزا اسد اللہ خان کی غزل ہے اور بہت ہی مشہور غزل ہے۔ یہ سبق میں شامل ہے، کتاب میں شامل ہے۔ آئیے اب اس سے پہلے کہ ہم اس غزل کی تشریح کریں، ہم آپ کو مرزا غالب کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں جو کتاب میں شامل ہے۔ دیکھیے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت آگرے میں ہوئی۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے۔ یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی اور اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا۔ غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ وہ بہت ہی منفرد اور دلکش ہے۔ غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش ہے۔ تھوڑی سی معلومات یہاں مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں کہ وہ آگرے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے بچپنے میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، اور شادی کے بعد غالب جو ہے آگرہ سے دہلی آ گئے تھے، اور یہیں ان کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی، یعنی ان کو شعر کہنے کا ملکہ حاصل ہوا اور شعر کہنے کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوئی، اور بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنائی اور اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا، یعنی ادب میں ان کا جو مقام تھا بہت اعلیٰ اور پائے کا ہو گیا۔ غالب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نظم اور نثر، یعنی نظم شاعری اور نثر یعنی کہ پروز، دونوں پر یکساں یعنی برابری قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے مکالمے لکھے، غالب نے خطوط جو لکھے ہیں وہ ان کی نثر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح ان کی اور بھی کتابیں ہیں، دستمبو ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے، اور دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش ہے۔ جب وہ خطوط لکھتے ہیں، نثر لکھتے ہیں، تو اس میں بھی ایک الگ ان کی شناخت نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے دیکھیے خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ 3 خصوصیت بتائی گئی۔ خیال کی بلندی یعنی جو بھی موضوع پیش کرتے ہیں، جو بھی خیال پیش کرتے ہیں اپنی شاعری میں بہت بلند ہوتا ہے۔ مضمون آفرینی یعنی الگ الگ مضمون پیدا کرتے ہیں، الگ الگ بات، نئی بات پیدا کرتے ہیں، اس کو مضمون آفرینی کہتے ہیں، کہ بالکل اچھوتے موضوع لانا، اچھوتے مضامین پیش کرنا، اس کو مضمون آفرینی کہتے ہیں۔ اور شوخی، ہاں ان کے غالب کے ہاں شوخی بہت ہے، شرارت بہت ہے، وہ اپنے کلام میں شوخی بھی برتتے ہیں۔ یہ تینوں خصوصیات ان کی نمایاں خصوصیات ہیں ان کے کلام کی۔ ان کی شاعری میں انسان کے وجود اور اس کی دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے۔ غالب جتنے بڑے مفکر تھے یعنی تھنکر تھے، اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے۔ اپنے کلام کی وسعت کے ساتھ ساتھ غالب اپنی صناعی اور اپنی طباعی کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اپنی صناعی اور طباعی
یعنی غالب اپنے کلام میں جو تصنع برتتے ہیں، جو بناوٹ برتتے ہیں، جو ان کی مشکل آفرینی ان کے کلام میں نظر آتی ہے، اور ان کے کلام میں جو طباعی آتی ہے، جو نت نئے موضوعات پیش کرتے ہیں، نئی نئی ترکیبیں پیش کرتے ہیں، الگ الگ قسم کے منفرد الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں یاد رکھی جائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا ہے، وہی مرتبہ ان کی نثر کو بھی حاصل ہے۔ یعنی جس طرح شاعر بہت بڑے ہیں، اسی طرح بہت بڑے نثر نگار بھی ہیں۔ اب دیکھیں، دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہیں۔ دیوان غالب چھوٹا سا دیوان ہے، بمشکل اس میں 2000 اشعار ہیں، لیکن غالب ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ اور عود ہندی کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ یہ غالب کے بارے میں مختصر سا تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس غزل کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے غزل کے فن پر بات کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے غزل کوئی امید بر نہیں آتی ہے سے پہلے آپ نے میر کی غزل پڑھی ہوگی، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یا ذوق کی غزل پڑھی ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ اس میں بحر، ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع کی بات کی گئی تھی۔ تو یہاں بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ جو ہری پٹی پر جو یہ دو مصرے نظر آ رہے ہیں، یہ اس غزل کا مطلع ہے۔ یہاں سے غزل شروع ہو رہی ہے۔ مطلع کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی غزل جہاں سے نکلتی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اور مطلع میں آپ جانتے ہیں کہ ردیف اور قافیہ دونوں مصروں میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے نہیں آتی جو لال سے لکھا ہوا ہے، نہیں آتی اور نہیں آتی، یہ ردیف ہے، اور جو سفید رنگ سے لکھا ہوا ہے بر اور نظر، یہ قافیہ ہے۔ آپ کو قافیہ کی تعریف معلوم ہے کہ ایک ہی آواز اور ایک ہی حروف یا حرف پر ختم ہونے والے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ جیسے نہیں آتی اور نہیں آتی سے پہلے بر اور نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح تمام اشعار میں دیکھیں کہ دوسرے شعر میں آپ کو نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی کی تکرار نظر آئے گی، دوسرے مصرے کے آخر میں، ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں۔ یہ ردیف ہے، اور جو یہ نیلے رنگ سے لکھا ہوا ہے بھر، پر، کر اور مگر، یہ قافیہ ہے۔ تو گویا اس غزل کے جو قافیے ہیں وہ بر، نظر، بھر، پر، کر، مگر ہیں، اور جو اس غزل کی ردیف ہے وہ نہیں آتی ہے۔ مطلب آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس شعر کا مقطع جو ہے وہ آخری شعر ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جو غزل کے آخر میں ہوتا ہے، اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جیسے اس میں غالب، شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، غالب۔ مرزا اسد اللہ خان دو تخلص استعمال کرتے تھے، ایک اسد اور ایک غالب۔ شروع میں انہوں نے اسد استعمال کیا ہے، پھر غالب استعمال کرنے لگے، یہاں غالب تخلص انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی اس غزل کے فن پر۔ اب اس غزل کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزل کے تمام اشعار جو ہیں وہ اپنے آپ میں مکمل ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایک بات کہی جاتی ہے، وہ مکمل کہی جاتی ہے، اسے کسی دوسرے شعر یا دوسرے مصرے تک لے نہیں جایا جاتا اس موضوع کو، جیسا کہ نظم میں ہوتا ہے۔ نظم میں ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کے تحت تمام اشعار میں وہ بات پھیلا کے کہی جاتی ہے، لیکن غزل میں ایک ہی شعر میں ایک ہی موضوع پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے پہلا شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، بر نہیں آنا یعنی پورا ہونا، امید کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے، اور اس امید کے پورے ہونے کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب اس میں شاعر نے کس بات کی امید لگا رکھی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کے آخری ایام کی غزل ہے، تو شاعر بیمار ہیں اور بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، اور کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم آفاقی نوعیت میں دیکھیں تو اس سے عشق بھی مراد ہو سکتا ہے، کہ عشق میں جو امید لگا رکھی ہے وہ پورے ہونے کی صورت، اس کے پورے ہونے کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، نہ امید پوری ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی اس کے پورے ہونے کی صورت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آفاقی ہے، ہر شاعر، ہر متکلم اپنے حساب سے یہاں اپنا مفہوم سیٹ کر سکتا ہے کہ وہ کس کے لیے اس نے امید لگا رکھی ہے، اور اس کے لیے کیا صورت ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی ہے۔
دوسرا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ بہت آسان سا موضوع ہے کہ ہر شخص جو بھی ذی روح ہے، جو جاندار ہے، اس کو موت کو مزہ چکھنا ہے، اس کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اور اس کا دن بھی معین ہے، طے ہے پہلے سے۔ پھر اس کے چکر میں کہ ہماری موت واقع ہوگی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ یعنی جب ہمارا مرنا طے ہے، ہر جاندار کا مرنا طے ہے، تو اس کے لیے سوچنا کیا؟ جب موت لکھی ہوگی، آ جائے گی اور مر جائیں گے، تو اس کے لیے رات بھر جاگنا، بے چین رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ تو ایک عام مفہوم ہوا، لیکن غزل ظاہر ہے عشق کی بات کرتی ہے، تو اس میں جیسے موت کا ایک دن معین ہے، تو ایسے ہی جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس کے لیے نیند نہ آئے، رات بھر جاگتے رہیں، تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یعنی اگر عشق میں وصال ممکن ہے، لکھا ہوا ہے تو ہوگا، محبوب سے ملنا لکھا ہوا ہے تو وہ ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ یہ آخر عمر کی غزل ہے، کہہ رہے ہیں آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، یعنی پہلے اپنے دل کے حال پر، اپنے دل کی حالت پر ہنسی آتی تھی، میں کس طرح رہتا تھا، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب ہنسنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تب بھی اس پر ہنسی نہیں آتی۔ یہ آخری عمر عموماً ایسا ہوتا ہے جب آدمی دنیا دیکھ چکا ہوتا ہے، اس کے سامنے پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ سب باتیں جو پہلے جن پر بہت ٹھٹھا لگا کر، قہقہا لگا کر ہنسا جاتا تھا، آدمی اس پر بھی نہیں ہنستا۔ وہ کہتے ہیں آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب تیسرا شعر دیکھیے، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ بات تو ہے جس کی وجہ سے میں خاموش ہوں، بول نہیں رہا ہوں، لیکن کیا بات کر نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں کر جو ہے یہ کرنی ہے، ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی۔ لیکن ضرورت شعری، یعنی شاعری میں ضرورت پڑی، اس کی ایک بحر ہے، اس کا ایک وزن ہے، ایک پیرامیٹر ہے، ایک سانچہ ہے۔ اگر کرنی کرتے، ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی، تو یہ مصرع سانچے سے باہر چلا جاتا۔ اسی لیے اس نی کو حذف کر دیا گیا اور صرف اتنا لکھا غالب نے، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، لیکن اس کا مفہوم وہی ہے کہ ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی۔ ضرورت شعری کی بنیاد پر ایسا کیا جاتا ہے۔ آخری شعر ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب یہاں شاعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں۔ اب کعبے جانے سے مراد ہے ایک تو کعبہ جانا، حج کے لیے جانا، عمرہ کرنے کے لیے جانا، یا کعبے جانے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا، مسجد میں جانا، یا خدا کے سامنے قیامت کے دن آ جانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں، اپنے آپ سے شاعر کہہ رہا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں، تم کس منہ سے جاؤ گے غالب اس خدا کے سامنے، تو تمہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ لیکن تمہیں تو شرم آ نہیں رہی ہے، تمہیں شرم آ ہی نہیں رہی ہے کہ تم ان گناہوں سے توبہ کر لو، پاک صاف ہو جاؤ اور پھر اس کے سامنے پیش ہو، بلکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، تم خدا کے سامنے کس منہ سے پیش ہوگے، کس منہ سے اس کے دربار میں حاضری لگاؤ گے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، تمہیں کوئی شرم نہیں آ رہی ہے، تم گناہوں میں اس قدر لتھڑے ہوئے ہو۔ تو یہ پوری غزل تھی۔ اس ہر غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل تھا موضوع کے اعتبار سے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ الگ الگ موضوعات الگ الگ اشعار میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ غزل فن کے اعتبار سے بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کے ردیف اور اس کے قافیے معلوم ہو گئے ہوں گے، اس کا مطلع اور اس کا مقطع بھی معلوم ہو گیا ہوگا، اور موضوع کیا ہے اس میں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبق میں کچھ الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، جیسے دیکھیے امید بر آنا، اس کا مطلب ہے امید پوری ہونا۔ دوسرا لفظ ہے صورت، اس کا مطلب ہے طریقہ۔ معین، جب ہم اشعار کی تشریح کر رہے تھے تو یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں۔ معین کا مطلب طے شدہ ہے، فکس ہے، اور مگر کا مطلب یہاں شاید کے معنی میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غور کیجئے کے تحت دیکھیے دو باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک پہلا ہے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، یہاں آگے کے معنی پہلے کے ہیں۔ آگے کا اصل مفہوم تو ہوتا ہے جو بعد میں آئے، یعنی آگے آئے، لیکن یہاں آگے سے مراد پہلے ہے، یعنی پہلے دل کی حالت پہ ہنسی آتی تھی۔ دوسرا ہے، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، اس کے بارے میں بھی بتایا ہم نے کہ یہاں کر کے معنی ہے کرنا۔ یہ پرانا طریقہ ہے، آج کل اس کا استعمال اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں سوال جواب کچھ دیے ہوئے ہیں آپ کے سبق میں، سوال جواب کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ یہاں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اسے اپنی بیماری کے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اور اب ہر جانب سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔
دوسری صورت یہ بھی ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے عشق میں بھی مایوس ہو چکا ہے، اسے عشق میں وصال کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ تشریح کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا سوال ہے، دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ دوسرا شعر کیا تھا؟ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس کا جواب تھوڑا سا طویل ہے کہ اس شعر میں غالب کا کہنا ہے کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موت کا ایک دن معین ہے، یعنی موت اپنے وقت پر آنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا دن اور وقت معین کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان رات بھر اپنی موت کے خوف سے سو نہیں پاتا اور اسے ساری رات نیند نہیں آتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح موت کا دن متعین ہے، اسی طرح دیگر کام بھی طے شدہ وقت میں ہونے ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا شعر دیکھتے ہیں، تیسرا سوال ہے، کعبے جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے؟ اس شعر میں کعبے جانے سے مراد شاعر کا خدا کے سامنے جانے سے ہے۔ وہ خود سے مخاطب ہے کہ تم نے دنیا کے کون سے گناہ چھوڑے ہیں اور اب تم کعبے جانے کی بات کر رہے ہو۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہے، پشیمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان سب کے باوجود تم نے ابھی تک اپنے گناہوں سے منہ نہیں موڑا، توبہ نہیں کی۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں عملی کام، یعنی سوال جواب آپ کے یہاں ختم ہو گئے۔ کل 3 سوال تھے، اب یہ آخری مشق ہے عملی کام۔ اس میں کیا دیا گیا ہے کہ اس غزل کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیے، اور ہم نے شروع میں ہی بتائے تھے اس غزل کے قافیے کیا ہیں، بر، نظر، بھر، پر، کر، مگر، یہ اس غزل کے قافیے ہیں، یہ آپ لکھ لیجئے اپنی کاپی میں۔ تو اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ غزل، غالب کی مشہور غزل آپ نے پڑھی ہے۔ ایک بار پھر اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہیں پہ اپنے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پھر سے ایک بار اس غزل کو پڑھتے ہیں، مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔